السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام و کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ کی رحمت بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں اور مغفرتوں کا وعدہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اور کل اس مبارک ماہ کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعہ کو جیسا ہم لوگ جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور جمعۃ الوداع کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں جو چند خرافات ہے اس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کی کوئی خاص فضیلت یا کوئی خاص عمل ثابت ہے یا نہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس آخری جمعے کے بارے میں، حجۃ الوداع کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص تصورات ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یہ کوئی مستقل تہوار ہے، اور لوگ اس جمعۃ الوداع کے لیے نئے نئے کپڑے بھی بنواتے ہیں، بڑا اہتمام سے بنواتے ہیں۔ اس دن نئے کپڑے پہننے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس دن اپنے گاؤں سے شہروں کی طرف یا دور دراز مسجد میں جمعۃ الوداع کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جمعۃ الوداع ہے، دور جائیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے بعض ائمہ حضرات جمعہ کے دن خطبے میں جمعۃ الوداع کے تعلق سے خطبہ دیتے ہیں، الوداع الوداع کہہ کے۔ اس کا شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، جمعۃ الوداع کے موقع سے نیا کپڑا بنوانا، اچھا کھانا بنانا، دور دراز کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی شرعی حیثیت ثابت نہیں ہے۔ نہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی حکم دیا ہو، نہ کسی صحابہ کا یہ عمل رہا ہو کہ جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا۔ ہاں، البتہ ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم کی آیت، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، جب مسجد جایا کرو اچھے کپڑے پہن کے جایا کرو۔ تو آپ اس جمعہ کو خاص نہ کریں جمعۃ الوداع کی وجہ سے۔ کوئی بھی جمعہ ہو، جمعہ دو معنوں میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا جمعہ، ہر جمعہ، جمعۃ الوداع نہیں۔ ایک جمعہ جو ہوتا ہے وہ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں آتا ہے، اس لیے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے، جمعہ کے دن کو سید الایام بھی کہا گیا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آتا ہے، رمضان میں کوئی بھی جمعہ ہو، اس دن میں دو فضیلتیں جمع ہوتی ہیں، ایک رمضان کی فضیلت، دوسرے جمعہ کی فضیلت۔ اس لحاظ سے رمضان کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے، لیکن خاص کر کے جمعۃ الوداع کے دن نئے کپڑے بنوانا، نئے کپڑے پہننا، یا کوئی خاص قسم کا کھانا بنانا، یا دور دراز کے مسجدوں میں جا کر جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنا، یا ائمہ کا خطبہ دینا الوداع الوداع کے نام سے، یہ سب تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے،
نہ اکابرین سے، کہیں کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے کہ جمعۃ الوداع کو یہ سب کام انجام دیا گیا، لہذا بعض علماء نے اس کو بدعت بھی قرار دیا ہے۔ جمعۃ الوداع کے دن اللہ نے آپ کپڑا دیا پہنیے، لیکن اس دن خاص کر کے نہیں کہ جمعۃ الوداع ہے۔ میں نے کہا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، تو جو بھی رمضان میں جمعہ آتا ہے سب بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن جمعۃ الوداع کی نیت نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا پہنیے، خاص کر جمعۃ الوداع کی وجہ سے بعض لوگ کپڑے بنواتے ہیں، جمعۃ الوداع کا الگ، عید کے لیے الگ۔ یاد رکھیے جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے، ہاں جمعہ کی اپنی فضیلت ہے میں نے بتایا، لیکن الوداع جمعہ ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت جو بڑھ جاتی ہے، یہ اس کے شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعی سے، نہ تبع تابعین سے۔ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ہمیں ہر وہی کام کرنا چاہیے جس کا تعلق شریعت سے ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ثبوت ملتا ہو، صحابہ کا جو عمل ہو وہی کام کرنا چاہیے، جو عمل نہ ہو نہیں کرنا۔ بعض لوگ کہیں گے اچھا کر لی تو کیا ہو گیا؟ اچھا بھائی میں آپ سے ایسے لوگ سوال پوچھتا ہوں، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، آپ کہیے اللہ کے محبت میں 4 رکعت پڑھ لوں، کیا ہوگا؟ آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں، کیوں؟ سنت کے خلاف آپ کا عمل ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہے، چاہے جتنا آپ محنت مشقت عمل جیسا بھی ہو، نبی کے سنت کے خلاف ہوگا تو وہ عمل مردود ہو جائے گا اور وبال جان بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہر کام وہی کرنا چاہیے جس کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، یا جس کا حکم دیا ہو یا کر کے دکھلائے ہو، وہی کام کرنا چاہیے۔ لہذا جمعہ کے دن رمضان کے الوداع جمعہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت کے لیے، نئے کپڑے پہننے کے لیے، مخصوص کھانا بنانے کے لیے، یا دور دراز کی مسجدوں میں جا کے جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنے کے لیے، تمام چیز اور دیگر خرافات جو بھی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس جیسا مقدس مہینہ اور اس جیسا جو رمضان ہمیں ہماری زندگیوں میں بار بار عطا فرمائے، بار بار وہ چیزیں ملے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔